السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ. معزز سامعین و سامعات، سورۃ الکہف ہے، پارہ نمبر 15 ہے، آیات مقدسہ نمبر 45 اور 46 ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے دو جو آدمی ہیں ان کا مکالمہ، ان کا مذاکرہ پیش کیا تھا اور ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ دو افراد، ایک وہ جس کا مائنڈ سیٹ سرمایہ پرستانہ ہے، اس کی ذہنیت ہے سرمایہ پرستی کی، وہ متکبر ہے، وہ غرور کرتا ہے اور سوسائٹی اور معاشرے کو بڑا کمتر سمجھتا ہے. ایک وہ شخص ہے جو بظاہر غریب ہے، متکبر نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں موجود ہے. جو پہلا شخص ہے وہ اپنے معاشی سیٹ اپ اور سیاسی سیٹ اپ پر بڑا وہ بھروسہ رکھتا ہے کہ میری اولاد ہے، میرے بچے ہیں، میرا بہترین معاشی نظام ہے اور میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. تو جب کہ دوسرا جو شخص ہے اس کے پاس بظاہر جو اسباب ظاہریہ ہیں وہ موجود نہیں ہیں. تو یہ دو افراد کو بیان کر کے اس کی رہنمائی دینے کے بعد اللہ رب العزت ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ جو متکبرین ہوتے ہیں، اپنی سیاست پہ فخر کرتے ہیں یا اپنی معیشت پہ، خوشحالی پہ فخر اور غرور کرتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تباہ ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ ارشاد فرما دیا تھا آیت مقدسہ نمبر 39 میں کہ جب بھی آپ اپنی خوشحالی دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں، اپنا مکان دیکھیں، وہ گاڑی دیکھیں، تو آپ فوراً کہا کرو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تاکہ آپ اس کا اظہار کرو کہ یہ تو اللہ نے مجھے دیا ہے، میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے. چنانچہ ان دونوں آدمیوں کے مکالمے، مذاکرے اور کیفیات کے نتیجے میں جو بڑا متکبر بن رہا تھا، وسائل ظاہریہ کا مالک تھا، وہ سب کچھ اس سے چھن جاتا ہے. اور آخر میں اللہ نے فرما دیا تھا کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یاد رکھو یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں. انسان تو کچھ بھی نہیں، بے بس ہے، ساری نعمتیں اللہ کی ہیں.
اللہ رب العزت نے آج آیت مقدسہ نمبر 45 میں جو رکوع شروع ہو رہا ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، جیسے پچھلے رکوع میں یہ سمجھایا۔ اب اسی کا اگلا جو نتیجہ ہے، اللہ رب العزت دنیا کی زندگی کی مثال دیتے ہیں کہ وہ بندہ جو متکبر ہے، ظاہری اسباب و شوکت کا مالک ہے، اس کو یہ غور کر لینا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسا کہ آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا، فاختلط بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، پھر اسی کے ذریعے سے زمین کا جو سبزہ ہے، نباتات ہیں، وہ اگتی ہیں۔ پھر فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، جب وہ سبزہ اگ گیا، نباتات اگ گئیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے، چورا چورا ہو جاتی ہیں۔ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر گندم ہے تو گندم کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، بھوسے کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور گندم کو علیحدہ کرنے کے لیے اس کا جو اضافی وہ بھوسا ہے اس کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طرح ایک آسمان سے پانی نازل ہوا، وہ زمین پر اترا، اس سے ہم نے بیج ڈالا اور نباتات اگیں، اس سے مختلف قسم کی ہماری جو بنیادی ضروریات ہیں وہ اگتی ہیں اور پیدا ہوتی ہیں۔ پھر جب وہ پک جاتی ہیں تو ہم ان چیزوں کو کاٹتے ہیں اور کاٹ کر علیحدہ علیحدہ کر لیتے ہیں۔ جو اضافی چیزیں ہیں ان کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، جو اصلی چیزیں وہ رہ جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح دنیا کی زندگی کی مثال ہے۔ ایک وہ شخص جو دنیا میں آیا، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے، اس نے اسی طرح دنیا میں آنے کے بعد ایک ماں ہے، اس کے پیٹ میں ایک بیج کی طرح وہ ہوتا ہے، اور پھر رحم مادر سے وہ بچہ اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا، اور پھر اپنے زندگی کے سارے مراحل گزارنے کے بعد پھر وہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف جاتا ہے، اور اس کی جو ظاہری شکل ہوتی ہے اس کے مرنے کے بعد، اس کا جو نسمہ ہے، روح ہے، وہ آگے منتقل ہو جاتی ہے، اور جسم ختم ہو جاتا ہے، وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اور یہ اس کی اپنی اصل جگہ پر واپس چلا جاتا ہے جہاں سے یہ آیا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ شخص جو دنیا میں آیا، اس نے اسی جگہ پر واپس چلے جانا ہے، اور ہم کہتے بھی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف واپس چلے جائیں گے۔ اس لیے دنیا کی زندگی کی حقیقت تو ہے ہی نہیں، یہ تو اسی گندم کی طرح ہے، اناج کی طرح ہے، اسی نباتات کی طرح ہے جو اگنے کے بعد اپنا فنکشن پورا کیا، اصل چیز آئی ہمارے اندر چلی گئی، کھا پی لیا، اور پھر وہ دوبارہ زمین میں چلی گئی۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ جتنا مال ہے، بیٹے ہیں، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ المال سے مراد جتنا بھی مال ہے، خوشحالی ہے، معاشی طور پر جتنے وسائل ظاہریہ ہیں، وسائل و اسباب ہیں۔ اسی طریقے سے البنون اپنے بیٹے بھی ہیں اور اپنی جماعت، یعنی سیاسی طاقت۔ ایک معاشی طاقت ہے اور دوسری سیاسی طاقت ہے۔ یہ صرف دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یعنی دنیا کے لیے یہ ضروری چیزیں ہیں، ان کے بغیر مینجمنٹ نہیں ہوتی۔ مال بھی ضروری ہے، اولاد، جماعت اور سیاسی نظام کی تشکیل بھی ضروری ہے، لیکن دیکھنا تو ہم نے یہ ہے کہ ہم نے اس معاشی نظام اور سیاسی نظام کے ذریعے سے کچھ ایسے نتائج پیدا کیے ہیں جو باقی رہنے والے ہیں۔ والباقیات الصالحات،
خیر عند ربک۔ اصل چیز تو غور و فکر والی یہ ہے کہ آپ کے اس عمل کے نتیجے میں کچھ نیکیاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہنے والی ہونی چاہیے، وہ آپ کے اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ہے یہ۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مثال دے کر غور و فکر اور سوچنے کا موقع دیا کہ آپ اپنے اس معاشی نظام کے ذریعے سے، سیاسی نظام کے ذریعے سے جو آپ کا پورا ایک سیٹ اپ موجود ہے، کیا جد و جہد کر رہے ہیں؟ اگر تو جد و جہد پازیٹیو ہے، اگر کوشش یہ ہے کہ اچھے نتائج نکلیں اور نتائج نکل رہے ہیں، تو یہ باقیات الصالحات ہو جائے گا، یہی آگے ترقی کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ارتقائی مراحل میں ان باقیات الصالحات کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے معاشی ظلم کر دیا، سیاسی ظلم کر دیا، تکبر پیدا کر دیا، غرور پیدا کر دیا، چھوٹے چھوٹے جو جماعتیں ہیں، مافیاز ہیں، وہ سوسائٹی پہ غالب آ گئے، تو باقیات الصالحات تو ختم ہو گئی۔ آگے تو ہم نے کچھ بھی نتیجے کے طور پہ نہیں بھیجا، بلکہ ہم تو واپس چلے گئے، سوسائٹی تباہ ہو جائے گی، جیسے دور حاضر میں ہو رہا، جیسے ہر ظلم کے نظام میں ہوتا ہے کہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، سوسائٹیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ باقیات الصالحات کی بجائے ایک مخصوص دائرے کے اندر لوگ بند ہو جاتے ہیں، جس کو ہم غلامی کہتے ہیں، شعور سلب ہو جاتا ہے، اعلیٰ نظریہ ختم ہو جاتا ہے، انسانیت تباہی کی طرف چلی جاتی ہے، انفرادیت، خود غرضی، لالچ، مفاد پرستی، انتہا پسندی، فرقہ واریت، یہ چیزیں غالب آ جاتی ہیں، تو معاشرے تو تباہ ہو گئے، اور اللہ رب العزت کے ہاں تو کوئی امید نہیں ہے۔ جبکہ باقیات الصالحات کے دو نتائج اللہ نے ارشاد فرمائے، ایک تو نتیجہ یہ ہے کہ عند ربک ثوابا، آپ کے رب کے ہاں یہ بہترین بدلہ ہے، یعنی اس کے نتیجے میں ہمیں ترقی ملے گی، معاشرہ آگے بڑھے گا، وخیر عملا، اور بہترین امید ہے۔ میرے عزیزو، بھائیوں، بہنوں، ہم کسی بھی اس چیز پر امید رکھ سکتے ہیں جس کا فیوچر ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے، جس کی فیوچر پلاننگ نہیں ہے، مستقبل نہیں ہے، کل کو چیز ختم ہو جائے، ہم کیا اس پہ پلاننگ کریں گے؟ اس لیے یاد رکھیے، اس تمام تر کوشش اور جد و جہد کے نتیجے میں جو چیزیں باقیات الصالحات ہیں، ان پر ہم پلاننگ کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس مثال کے ذریعے سے ہمیں جھنجھوڑا ہے، رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ آج بھی ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشی، سیاسی، معاشرتی ڈھانچوں پر غور و فکر کر کے یہ ہم ریسرچ کریں کہ کون سے ایسے باقیات الصالحات ہیں جو آنے والے دور میں انسانیت کو ترقی دیں گے، اسی کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم رکے ہوئے ہیں، غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ظلم میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ انسانیت کے وقار کے خلاف ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ رب العزت نے بنی نوع انسانیت کو عزت دی ہے، عزت ترقی میں ہے، عزت ارتقائی مراحل کی تلاش میں ہے، عزت سائنس میں ہے، جدید ٹیکنالوجی میں ہے، باقیات الصالحات میں ہے، اس پر ہم نے توجہ رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔